بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا فقہ حنفی گن پوائنٹ پر پھیلی؟ انجینئر محمد علی مرزا کو تو یہی الٹی منطق سمجھ میں آئی کہ فقہ حنفی میں ویسے تو پھیلنے کی کوئی خصوصیت نہیں تھی، لیکن یہ تو گن پوائنٹ پر پھیلی. لیکن بڑے بڑے ائمہ، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے فقہا جو دوسرے فقہوں کے ساتھ وابستہ تھے، وہ فقہ حنفی کے اس قدر قبول عام نصیب ہونے پر اس قدر حیرت انگیز نظر آتے ہیں کہ آخر اس میں وہ خوبی کیا ہے، وہ تلاش کی جائے. لیکن مرزا صاحب وہ اس کو ایک غلط رنگ کے ذریعے پیش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی تو گن پوائنٹ پر پھیلی. بہرحال ان کا یہ موقف کس حد تک درست ہے یہ آپ کو اچھی طرح پتہ چلے گا. اور پھر مرزا صاحب پھیلا بھی کیا رہے ہیں؟ وہ یہی نیگیٹیوٹیز پھیلا رہے ہیں، اور ان کے پاس کوئی مثبت پروپیگنڈا تو ہے نہیں. فقہ حنفی نے تو اتنے سالوں تک ہندوستان میں بھی حکومت کی. مغلوں کا جو فقہی مسلک تھا وہ حنفی مسلک تھا، اور پھر ہارون الرشید کے زمانے میں تو پھر اس قدر عروج حاصل ہوا کہ ہارون الرشید نے بغداد سے لے کر کئی ممالک تک اسلام کا جو قانون تھا اس کو فقہ حنفی کے مطابق مرتب کیا. تو فقہ حنفی ایک زبردست قسم کا اسکول آف تھاٹ ہے. لیکن جن لوگوں نے فقہ حنفی کی کوئی کتاب سرے سے نہیں پڑھی، وہ اگر اس طرح کا پروپیگنڈا نہیں کریں گے تو وہ کیا کریں گے؟ تو چوتھی خصوصیت جو فقہ حنفی کے فروغ کا سبب بنی وہ تھی کہ ذمیوں کے حقوق. فقہ حنفی میں دیگر فقہوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ غیر مسلموں کو حقوق دیے گئے جو کہ اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ کے نزدیک ذمیوں کا خون مسلمانوں کے خون کے برابر ہے. یعنی اگر کوئی مسلمان کسی ذمی کو، یعنی ذمی سے مراد وہ غیر مسلم اقلیت، عیسائی یا یہودی یا ہندو یا سکھ وغیرہ، اگر کسی مسلم اسٹیٹ کے اندر رہ رہا ہے، اقلیت کی طرح وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنے ٹیکسٹ وغیرہ، وہ اپنے جزیہ وغیرہ دیتا ہے، تو اس کو ذمی کہا جاتا ہے. تو اگر مسلمان ذمی کو جان بوجھ کر قتل کر ڈالے تو امام ابو حنیفہ کے ہاں اس مسلمان کو قتل کیا جائے گا. اور اگر غلطی سے قتل کیا ہے تو جو خون بہا مسلمان کے قتل بالخطا کا ہے وہی ذمی کے قتل سے بھی لازم آئے گا. تو اس طرح آپ نے دیکھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ نے ذمیوں کے خون کے تحفظ کے بارے میں اپنا جو فقہی استدلال پیش کیا اور جو اپنا فقہی مذہب اور مسلک پیش کیا. اسی طرح امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ذمی جو ہیں وہ تجارت میں مسلمانوں کی طرح بالکل آزاد ہیں، ہر قسم کی تجارت کر سکتے ہیں، اور ان سے اسی شرح سے ٹیکس لیا جائے گا جس طرح مسلمانوں سے لیا جاتا ہے. جزیہ جو ان کی محافظت کا ٹیکس ہے اس کی شرح حسب حیثیت قائم کی جائے گی. مفلس یعنی غریب شخص، غریب ذمی، غریب غیر مسلم مائنورٹی جو ہے مفلس شخص ہے، اس کو جزیہ بالکل معاف کر دیا جائے گا. اور اگر کوئی شخص جزیہ کا باقی دار ہو یعنی جس کے ذمے ہو اور وہ مر جائے تو جزیہ بالکل ساقط ہو جائے گا. ذمیوں کے معاملات انہی کی، یعنی جو ان کا اپنا دین ہے، عیسائیوں کا ہے، یہودیوں کا ہے، ذمیوں کے معاملات ان کے اپنے دین اور شریعت کے موافق جو ہے وہ حل کیے جائیں گے، ان کا فیصلہ کیا جائے گا. اب اس کے برخلاف امام شافعی ہیں، ان کا کیا موقف تھا وہ بھی اس سے واضح ہو جائے گا. وہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی کے نزدیک کسی مسلمان نے اگر گو بے جرم اور عمدن جان بوجھ کر کسی ذمی کو قتل کیا ہو تو ہر حال میں وہ قصاص سے بری ہوگا. یعنی اس مسلمان کو قتل نہیں کیا جا سکتا، صرف دیت دینی ہوگی، یعنی مالی معاوضہ ادا کرنا ہوگا، وہ بھی مسلمان کی دیت کا 1/3. اور امام مالک کے نزدیک نصف دیت دینی پڑے گی. تجارت میں یہ سختی ہے کہ ذمی اگر تجارت کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر کو لے جائے تو سال میں جتنی بار لے جائے گا ہر بار اس سے نیا ٹیکس لیا جائے گا. اور جزیہ کے متعلق امام شافعی کا مذہب ہے کہ کسی حال میں 1 اشرفی سے کم نہیں ہو سکتا، اور بوڑھے، اندھے، اپاہج، مفلس، تارک الدنیا تک سے یہ ٹیکس اور جزیہ معاف نہیں ہوگا. تو آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں ذمیوں کے اس قدر حقوق ہیں. تو
آپ کی فقہ میں یہ گنجائش ہے کہ ایک ہی اسلامی اسٹیٹ کے اندر رہتے ہوئے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں کہ وہ بھی اپنے ایک آسن طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتی ہیں. یہی بات ذمیوں کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی بنی, اور ذمیوں کو اپنے ملک میں رکھ کے انہیں حقوق اسی لیے دیے جاتے ہیں کہ ان پر کوئی جبر نہیں, وہ بغور اسلام کا مطالعہ کریں, اسلامی قوانین کو دیکھیں, مسلمانوں کی حکومت کو دیکھیں, مسلمانوں کے طرز زندگی کو دیکھیں, مسلمانوں کے حسن سلوک کو دیکھیں, اور پھر اگر انہیں اچھا لگے تو وہ اسلام قبول کر لیں. تو گویا یہ چوتھا فقہ حنفی کا وہ ایک مزاج ہے جس کی وجہ سے فقہ حنفی کو مسلمان ممالک میں تو شہرت ملی ہی, بلکہ مسلمان ممالک میں جو غیر مسلم اقلیتیں رہتی تھی انہوں نے بھی اسلام کو تیزی سے قبول کیا.